بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں پارا اردو سٹوریز میں سب کو خوش آمدید، اور جو اس چینل پر نئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری سٹوری سننے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نیو سٹوری اپڈیٹ آپ کو مل سکے، اور میری سٹوری پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ پیارے ساتھیوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو چکی تھی۔ جب بھی کہیں سے شادی کا پیغام آتا وہ ٹھکرا دیتی اور خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس دعوت میں شہزادی سے شادی کرنے والے امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت مغرورانہ انداز میں آئی اور جس کے پاس سے گزرتی تو بہت حقارت سے اسے دیکھتی۔ وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو کہ بہت موٹا تھا تو اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ گول ٹب ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، یہ تو کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ اور ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ لال تھا، اس نے اس کو مرغے کی کلگی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر ایک کو بے عزت کرتی رہی۔ وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اس سے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی میں کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تجھے بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ شہزادی نے سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کر دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکار گاہ دیکھ کر وہ شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے اس فقیر سے پوچھا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے کہا، میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق بنایا تھا۔ یہ شکار گاہ اسی کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتا۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ اس کو دیکھ کر شہزادی نے کہا، یہ کس کے ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے لہجے میں کہا، یہ بھی اس داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم و شان شہر میں پہنچے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ شہر کس کا ہے؟ اس فقیر نے کہا، یہ بھی اس داڑھی والے کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی
تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے اس سے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس کی بات کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ پہنچتے ہی شہزادی نے کہا، یہ بدنما چھوٹی سی جھونپڑی کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہاں ہم دونوں کو ساری زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا نہیں بنانا آتا تھا تو فقیر نے شہزادی کی مدد کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا کھا کر اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور باقی کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں سنتی رہی، مگر وہ صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کبھی محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے یہ دیکھ کر کہا کہ تم میرے لیے بیکار ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے میرا بہت نقصان ہوا ہے، چلو میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم برتنوں کو بازار میں بیچ دیا کرو۔ تو شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو ترس کھا کر لوگ اس کو کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اس سے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا تو بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ راستے میں مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی کام تمہارے بس کا نہیں ہے، خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ پھر فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اس طرح ہمیں اچھا کھانے کو بھی مل جائے گا۔ اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتی اور اس طرح شوہر بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اس سے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی دھوم دھام نظر آ رہی تھی،
لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، اپنی بے وقوفی اور غرور تکبر پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور اس کو بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ اب بھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک خوبصورت انسان نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپ اٹھی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور سارا کھانا گر کر بکھر گیا تھا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ تو شہزادی کا یہ حال تھا کہ زمین پھٹ جائے تو وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ ڈرو مت، میں وہی آوارہ گرد گویاں ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل چکا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اسی وقت کنیزیں آئیں اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دربار میں جب آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بہت بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ، سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس میں دنیا میں رہنے کا ڈھنگ آ گیا تھا۔ تو ساتھیوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔